کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں کیسے وجود میں آئی؟ کائنات کے آغاز کے بارے میں بہت سے نظریات آئے اور چلے گئے، یہاں تک کہ ایک خاص نظریہ سامنے آیا جس پر طبیعیات دانوں اور کونیات کے ماہرین نے اتفاق کیا۔ انہوں نے اس پر اتفاق اس لیے کیا کیونکہ اس کے حق میں سائنسی شواہد موجود تھے، اور شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہو، یہ بگ بینگ تھیوری کہلاتی ہے۔ اس نظریے کے بانی 1920 کی دہائی کے دو سائنسدان تھے، جارجز لومیتر اور الیگزینڈر فریڈمین۔ انہوں نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ پھر 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے اس نظریے کی ایک بار پھر تصدیق کی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ تقریباً تمام کلسٹرز آف گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری کائنات پھیل رہی ہے۔ طبیعیات دان اس نظریے کو درست تسلیم کرتے ہیں کیونکہ کائنات آج بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو کھول کر ان تمام آیات کا مطالعہ کریں جو کائنات کے آغاز کے بارے میں بات کرتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل وہی بات کرتی ہیں جس پر سائنسدان آج متفق ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "And it is we, God, who have built the universe with our creative power, and verily it is we, God, who are steadily expanding it"۔ اور یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کائنات کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلا وجود میں آیا، یعنی اسپیس وجود میں آئی، اور پھر اس سے ذرات، کہکشائیں، ستارے، زمین، اور آخرکار ہم سب پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کائنات کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے جو جدید سائنسی دریافتوں کے عین مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ کہف آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "I God did not make them witness to the creation of the heavens and the earth or to the creation of themselves"۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت موجود رکھا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت۔ کائنات انتہائی زیادہ کثافت یعنی ہائی ڈینسٹی سے پھیلی اور گریویٹیشنل ویوز یعنی ثقل کی لہروں میں پھٹ گئی۔ وہی ثقل کی لہریں جو خلا میں ٹکرانے والے بلیک ہولز سے پیدا ہوتی ہیں، زمین سے گزرتی ہیں اور بار بار کائنات کو کھینچتی اور پھیلاتی یعنی اسٹریچ اینڈ ایکسپینڈ کرتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "In 4 days he made in the earth what anchors from high above it and put barakah in it and equally measured out sustenance of its dwellers for those who ask"۔ اور 4 دن میں زمین میں اس نے اوپر سے مضبوط لنگر رکھے اور اس میں برکت رکھی اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں طور پر اس میں رزق مقرر کیا۔ آئیے اس آیت کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں اس نے زمین میں اوپر سے لنگرز یعنی اینکرز رکھے تو اس کا مطلب وہ ثقل کی لہریں ہیں یعنی گریویٹیشنل ویوز ہیں جو خلا میں ٹکراتے ہوئے بلیک ہول سے واپس آتی ہیں اور زمین کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں اور زمین پر موجود چیزوں کو جکڑ کر رکھتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں برکت رکھی۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے جسے عام طور پر رحمت اور نعمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب اگر زیادہ گہرائی میں دیکھیں تو زیادہ وسیع ہے۔ برکت کا مطلب ہے کسی چیز کا توقع سے زیادہ بڑھنا اور پھیلنا۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ زمین شروع میں چھوٹی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑی اور بڑی ہوتی گئی۔ کائنات کے ابتدائی مراحل میں ایک عجیب قسم کے مادے نے کائنات کے پھیلاؤ یعنی ایکسپینشن کا سبب بنا۔ یہ مادہ آج کے عام مادے سے بالکل مختلف طریقے سے برتاؤ کرتا تھا کیونکہ یہ دوسرے مادوں کو اپنی طرف کھینچنے یعنی اٹریکٹ کرنے کی بجائے انہیں دھکیلتا یعنی ریپیل کرتا تھا۔ اس وجہ سے طبیعت
فلکیات دانوں یعنی فزسٹ نے اسے اینٹی میٹر کا نام دیا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ اینٹی سوشل میٹر لگتا ہے۔ اینٹی میٹر در حقیقت توانائی یعنی انرجی اور مومنٹم کے اصولوں کی کنورزیشن کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ سمیٹرک چارج کنجوگیشن اور پیریٹی کی متوازن تبدیلیوں کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہمارے وقت کے یک طرفہ بہاؤ یعنی ون ڈائریکشنل ٹائم ایرو کی بھی نافرمانی کرتا ہے اور سبب و نتیجہ یعنی کوزیلٹی کے اصولوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ چونکہ ابتدائی کائنات اس سیلف ریپیلنگ ڈس اوبیڈینٹ میٹر سے بھری ہوئی تھی، اس لیے ہر چیز ایک دوسرے کو دھکیل رہی تھی، اور یہی وہ وجہ بنی جس نے ایک اچانک دھماکے یعنی ایکسپلوژن کو جنم دیا، جسے ہم کائنات کی پیدائش یعنی برتھ آف دا یونیورس کہتے ہیں۔ میٹر اور اینٹی میٹرز ہمیشہ پارٹیکل پیئرز میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں تو یہ ایک دوسرے کو ختم یعنی انہائلیٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے بعد صرف خالص توانائی یعنی پیور انرجی باقی رہ جاتی ہے۔ تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی ہمیں کائنات میں میٹر کیوں نظر آتا ہے؟ فزسٹ کے مطابق یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ آخر میں ہر 1 ارب اینٹی میٹر پارٹیکلز پیئرز میں ایک اضافی ایکسٹرا میٹر پارٹیکل موجود تھا۔ اس کے بعد پہلے ستارے یعنی فرسٹ سٹارز بننا شروع ہوئے۔ یہ ستارے کائنات کی ابتدائی کثیف گیس یعنی ڈینس گیس سے بنے۔ یہ گیس اس وقت بنی جب کائناتی بادل یعنی کلاؤڈز کی ڈینسٹی بڑھی اور پھر ثقلی کشش یعنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے منہدم ہو گیا، یعنی یہ کلاؤڈ کولیپس ہو گیا۔ ثقلی کشش یعنی گریویٹی نے اس کولیپس کلاؤڈ سے زیادہ مادہ اپنے اندر کھینچا، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ گھنے گیس کے ٹکڑے ایک ساتھ جڑ گئے، اور یہی عمل ستاروں اور یہاں تک کہ گلیکسیز کی تشکیل کا سبب بنا۔ ستاروں کی تشکیل یعنی فارمیشن آف سٹارز نے پھر ہماری کائنات میں ہر چیز کے بننے کی راہ ہموار کی۔ آپ دیکھیں، جب ایک بہت بڑا ستارہ یعنی میسو سٹار جس کا میس سورج سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے تو وہ سکڑتا ہے اور پھر ایک عظیم دھماکے یعنی سپر نووا ایکسپلوژن کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پھٹنے والے ستارے یا سپر نووا انتہائی مؤثر طریقے سے گرد و غبار یعنی ڈسٹ یا پہلے ٹھوس ذرات یعنی سالڈ پارٹیکلز پیدا کرتے ہیں، جو بعد میں زمین، پلینٹس، راکس اور یہاں تک کہ انسانوں کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورت حام میم سجدہ ان نکات کو اس طرح بیان کرتی ہے: Then he directed himself to the heaven while it was spoke and said to the heavens and the earth, come into being, willing to obey or disobey. They both said, we are willing to obey. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جبکہ وہ دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے فرمایا چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو وجود میں آ جاؤ، تو دونوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ اس آیت سے ہم کئی اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ خلا یعنی اسپیس زمین سے پہلے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو تخلیق کیا جبکہ آسمان دھواں تھا۔ جب اللہ آسمان دھواں تھا کہتا ہے تو یہ اس سائنسی نظریے یعنی سائنٹیفک بلیف کی تصدیق کرتا ہے کہ پھٹے ہوئے ستاروں یعنی سپر نووا کے دھماکوں سے پیدا ہونے والا دھواں ایک طویل عرصے تک خلا میں موجود رہا اور پھر زمین کے پتھریلی ابتدائی ڈھانچے یعنی راکی ایمبریو آف ارتھ کی تشکیل ہوئی۔ لہٰذا بنیادی طور پر زمین کائناتی گرد و غبار یعنی کاسمک ڈسٹ کا ایک بہت بڑا گولا تھی جو کشش ثقل یعنی گریوٹی کے ذریعے جکڑا ہوا تھا اور مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ جب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کشش ثقل نے اسے گول شکل دینے پر مجبور کر دیا تو اس نے ایک پتھریلا ابتدائی ڈھانچہ راکی ایمبریو بنا لیا اور 100 ملین سال تک یہ پتھریلا ڈھانچہ بڑھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پاس سیارہ زمین یعنی پلانٹ ارتھ وجود میں آ گیا۔ قرآن میٹر اور اینٹی میٹر کی موجودگی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جب اس آیت میں فرماتا ہے چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو وجود میں آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ مادہ تھا نہ کہ ضد مادہ جو زندہ رہا اور آج بھی موجود ہے۔ جب وہ فرماتا ہے تم دونوں نے کہا
کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ جب ماہرین فلکیات یعنی ایسٹرو فزسٹ مذاق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سپر نووا کی کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ بے پناہ مقدار میں دھواں خارج کرتے ہیں جسے کائناتی گرد و غبار یعنی کاسمک ڈسٹ کہا جاتا ہے۔ کارڈف یونیورسٹی کی ڈاکٹر لوریٹا ڈیون کائناتی گرد و غبار کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں: کائناتی گرد و غبار چھوٹے ٹھوس ذرات پر مشتمل ہوتا ہے جو ستاروں کے درمیان خلا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام گھر کے گرد و غبار کی طرح نہیں ہوتا بلکہ سگریٹ کے دھوئیں سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے۔ یہی کائناتی گرد و غبار یعنی کاسمک ڈسٹ ستاروں اور گلیکسیز سے نکلنے والی روشنی کو روکنے کا سبب بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3,80,000 سال تک ہماری کائنات اتنی دھندلی تھی کہ روشنی نہیں چمک سکتی تھی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے فزسٹ عمران بارتوش بیان کرتے ہیں گریویٹیشنل ویو زمین تک روشنی سے کہیں پہلے پہنچتی ہیں۔ یہی بات سورہ فصلت کی آیت 12 میں کہی گئی ہے: He made in each heaven its affair and adorned the nearest heaven with lamps۔ اور ہر آسمان میں اس کا معاملہ مقرر کیا اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا۔ یہاں چراغوں کو روشنی کی علامت کے طور پر استعمال کر کے یہ آیت اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ ابتدائی کائنات تاریکی میں تھی۔ یہ مزید ان واقعات کی ترتیب یعنی سیکوینس آف ایونٹس کی تصدیق کرتی ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے گریویٹیشنل ویوز یعنی لنگر ڈالنے والی چیزیں اور پھر روشنی کا ذکر کیا۔ گویا اللہ نے 1400 سال پہلے وہی ترتیب بیان کی جسے ماہر طبیات یعنی فزسٹ جیسا کہ عمران بارتوش آج تسلیم کرتے ہیں۔